آج ہم لاہور ہائی کورٹ کے ایک فیصلے کا تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ 2022 MLD 1444 میں رپورٹ ہوا تھا جی اور یہ کیس ہے وقار حسین بھٹی صاحب کی قبل از گرفتاری ضمانت کا۔ ان پر الزام تھا پاکستان پینل کوڈ کی دفعہ 489F کا، یعنی بدیانتی سے چیک جاری کرنا۔ بالکل۔ اور دیکھیں اس کیس میں ایک بڑا دلچسپ قانونی سوال سامنے آیا ہے۔ وہ کیا؟ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے کے بینک اکاؤنٹ سے اجازت کے ساتھ چیک پر دستخط کرتا ہے اچھا، اور وہ چیک باؤنس ہو جائے تو کیا دستخط کرنے والا یعنی وہ ایجنٹ خود مجرم ٹھہرے گا؟ یہ واقعی ایک اہم نقطہ ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس کیس میں اصل میں ہوا کیا تھا۔ جی یہ بات ہے فروری 2017 کی۔ ایک کمپنی ہے MB ڈائز کیمیکلز، انہوں نے کیمیکلز بیچے ایک دوسری کمپنی موڈ پینٹس کو، اچھا، اور موڈ پینٹس کے مالک تھے ممتاز حسین بھٹی۔ اور ادائیگی کے لیے ممتاز صاحب کے بھائی وقار حسین بھٹی انہوں نے چیک جاری کیے۔ یعنی وقار صاحب کو اکاؤنٹ چلانے کا اختیار تھا؟ جی بالکل، وہ آتھورائز سگنیٹری تھے۔ انہوں نے 7 چیک دیے اور پھر یہ سارے چیکس باؤنس ہو گئے؟ جی بینک سے واپس آ گئے، ڈس آنر ہو گئے۔ لیکن ایک عجیب بات ہے، FIR درج ہوئی فروری 2021 میں، یعنی تقریباً 4 سال بعد۔ اتنا عرصہ! تو وقار بھٹی صاحب کے وکیل نے یقیناً یہ نقطہ اٹھایا ہوگا۔ جی بالکل، ان کا پہلا پوائنٹ یہی تھا کہ اتنی تاخیر سے تو کیس ہی مشکوک ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ پھر انہوں نے کہا کہ وقار صاحب تو صرف ایک ایجنٹ تھے، سمجھے، ملازم تھے، وہ تو مالک یعنی اپنے بھائی ممتاز کے کہنے پر کام کر رہے تھے۔ تو ان کی ذاتی ذمہ داری نہیں بنتی؟ ان کے وکیل کے مطابق نہیں۔ اور ایک اور بات، انہوں نے کہا کہ اصل رقم تو ممتاز صاحب ادا کر چکے ہیں اور ایک سول کیس بھی پہلے سے چل رہا ہے۔ اچھا، تو ان کا کہنا تھا کہ یہ FIR دراصل بدنیتی پر مبنی ہے، صرف تنگ کرنے کے لیے۔ تو پھر پروسیکیوشن نے کیا کہا؟ شکایت کرنے کا کیا موقف تھا؟ ان کا کہنا تھا کہ دیکھیں وقار اور ممتاز تو سگے بھائی ہیں اور وقار ہی اکاؤنٹ چلا رہے تھے، چیک بھی انہوں نے ہی کاٹے، تو ذمہ دار بھی وہی ہیں۔ صرف اس لیے کہ انہوں نے دستخط کیے؟ جی، اور انہوں نے دفعہ 489F کے الفاظ جو کوئی بھی یعنی whoever کا حوالہ دیا، کہا کہ اس میں وقار صاحب بھی آتے ہیں۔ اچھا، تو دلائل تو دونوں طرف سے مضبوط لگ رہے ہیں۔ عدالت نے ان کا جائزہ کیسے لیا، خاص طور پر یہ 4 سال کی تاخیر والی بات؟ عدالت نے تاخیر والے نقطے کو سچ پوچھیں تو زیادہ وزن نہیں دیا۔ اچھا، کیوں؟ عدالت کا کہنا تھا کہ دیکھیں یہ مالی معاملات ہیں، یہاں اکثر دستاویزی ثبوت ہوتے ہیں، جیسے اس کیس میں چیکس تھے، تو ایسے میں صرف تاخیر ہو جانے سے کیس لازمی طور پر کمزور نہیں ہو جاتا۔ ٹھیک ہے، اور وہ جو رقم کی ادائیگی کا دعویٰ تھا؟ اس بارے میں تفتیش میں سامنے آیا کہ وہ دعویٰ درست نہیں تھا، لیکن عدالت نے کہا کہ یہ ضمانت کی سٹیج ہے، ہم ابھی اس کی گہرائی میں نہیں جائیں گے۔ تو پھر اصل فیصلہ کن بات وہ ایجنٹ والی ہی ہوئی کہ وقار صاحب خود مالک نہیں تھے؟ جی بالکل، یہ سب سے اہم سوال بن گیا۔ عدالت نے پہلے تو نیگوشیبل انسٹرومنٹس ایکٹ 1881 کی دفعہ 28 کو دیکھا۔ اس میں کیا ہے؟ وہ ایجنٹ کے دستخط کرنے اور اس کی ذمہ داری کے بارے میں ہے۔ پھر عدالت نے ایک بہت ہی دلچسپ موازنہ کیا۔ کس سے؟ بھارتی قانون سے۔ اچھا، بھارت میں کیا پوزیشن ہے اس پر؟ دیکھیں وہاں انڈین نیگوشیبل انسٹرومنٹس ایکٹ کی دفعہ 138 ہے، اس کے تحت چیک ڈس آنر پر اسٹرکٹ لائبلٹی ہے۔ اسٹرکٹ لائبلٹی مطلب یہ کہ آپ کی نیت کیا تھی یہ زیادہ اہم نہیں، اگر آپ نے چیک جاری کیا اور وہ باؤنس ہو گیا تو آپ ذمہ دار ہیں، بات ختم، چاہے آپ صرف ایجنٹ ہو؟ جی ہاں، بھارتی عدالتوں نے ایسے کیسز میں ایجنٹ کو بھی ذمہ دار ٹھہرایا ہے، وہاں بس چیک کا ڈس آنر ہونا ہی کافی سمجھا جاتا ہے اکثر۔ اوہ، تو یہ تو بہت سخت قانون ہے۔ بالکل، لیکن یہی پاکستان کا قانون مختلف ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ ہمارے پاکستان پینل کوڈ کی دفعہ 489F میں ایک اضافی اور بہت اہم شرط ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس میں لفظ استعمال ہوا ہے بددیانتی سے، ڈس آنیسٹلی۔ اچھا، بددیانتی سے، تو یہ ایک لفظ ہی سارا کھیل بدل دیتا ہے؟ یقیناً یہی اس کیس کا اور ہمارے قانون کا مرکزی نقطہ ہے۔ پاکستان میں صرف یہ کافی نہیں کہ چیک باؤنس ہو گیا۔ تو پھر کیا ثابت کرنا پڑتا ہے؟ پروسیکیوشن کو یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ جب چیک جاری کیا گیا تو نیت خراب تھی، بددیانتی تھی۔ بددیانتی سے کیا مراد ہے یہاں؟ مطلب یہ کہ ارادہ کسی کو ناجائز نقصان پہنچانے کا تھا یا خود کو یا کسی اور کو ناجائز فائدہ پہنچانے کا تھا۔
تو عدالت نے مانا کہ 489F ایجنٹ پر لگ سکتی ہے، لیکن صرف تب جب اس کی بددیانتی ثابت ہو۔ بالکل درست، صرف چیک کاٹ دینا اور اس کا باؤنس ہو جانا کافی نہیں، بددیانتی کا عنصر لازمی ہے۔ تو اس کیس میں وقار صاحب کے کیس میں کیا عدالت کو کوئی بددیانتی نظر آئی؟ عدالت نے ریکارڈ دیکھا، یہ بات تو صاف تھی کہ وقار صاحب واقعی ممتاز صاحب کے آتھرائز سگنیٹری تھے، کاغذات موجود تھے۔ لیکن بددیانتی کا ثبوت؟ عدالت نے کہا کہ ضمانت قبض گرفتاری کی اسٹیج پر فائل پر ایسا کوئی ٹھوس مواد نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ وقار صاحب نے یہ چیک بددیانتی سے جاری کیے تھے۔ تو مطلب ثبوت نہیں تھا اس سٹیج پر؟ جی، کم از کم ایسا مواد نہیں تھا جو گرفتاری کو جواز فراہم کرے۔ تو پھر اسی بنیاد پر ضمانت منظور ہو گئی؟ جی ہاں، عدالت نے سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کا بھی حوالہ دیا، شہزادہ قیصر عرفات کیس کا۔ اس میں کیا کہا گیا تھا؟ اس میں یہی اصول واضح کیا گیا ہے کہ قبل از گرفتاری ضمانت کو شخصی آزادی اور منصفانہ ٹرائل کے آئینی حق کے تناظر میں دیکھنا چاہیے۔ اگر گرفتاری کے لیے مواد ناکافی ہو تو ضمانت دے دینی چاہیے۔ تو وقار حسین بھٹی صاحب کی ضمانت منظور ہو گئی؟ جی، 2 لاکھ روپے کے مچلکوں کے عوض ان کی قبل از گرفتاری ضمانت کنفرم کر دی گئی۔ تو اس پورے کیس سے جو اہم ترین بات سمجھ میں آئی وہ یہ ہے کہ پاکستان میں دفعہ 489F کے تحت مجرمانہ ذمہ داری کے لیے بددیانتی کا عنصر کلیدی ہے۔ بالکل، صرف چیک کا باؤنس ہونا کافی نہیں، نیت کا خراب ہونا ثابت کرنا ہوگا، چاہے چیک کسی ایجنٹ نے ہی کیوں نہ جاری کیا ہو۔ اور یہ بھارت کے قانون سے ایک واضح فرق ہے۔ جی، ایک بہت بڑا فرق ہے، اور یہ ہمیں ایک سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ کیا سوال؟ سوال یہ کہ آخر وہ کیا ثبوت ہو سکتے ہیں، وہ کون سے حالات ہو سکتے ہیں جو کسی ایجنٹ کی بددیانتی کو ثابت کر سکیں، خاص طور پر جب وہ بظاہر کسی اور کے اکاؤنٹ سے اجازت کے ساتھ چیک جاری کر رہا ہو۔ یہ واقعی ایک پیچیدہ سوال ہے جس پر مزید غور کیا جا سکتا ہے۔ یقیناً، اس پہلو پر قانون شاید مزید واضح ہوگا مستقبل میں۔